الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اسلامک لا آف انہریٹنس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 21 ہے۔ ٹاپک ہے انہریٹنس آف این اللیجیٹیمیٹ چائلڈ، یعنی ناجائز اولاد کی میراث۔ تفصیل دیکھیں اس عنوان پر۔ انہریٹنس آف این اللیجیٹیمیٹ چائلڈ۔ A child is considered illegitimate if it is born out of extramarital relationship، یعنی کسی بچے کو ناجائز اس وقت قرار دیا جائے گا جب وہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہو۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, "The child will inherit from the mother and vice versa, but the father neither inherits from the child nor the child inherits from the father." ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناجائز اولاد اپنی ماں کی میراث پائے گی اور اس کی ماں اس کی میراث پائے گی، لیکن اس کا باپ نہ ہی اس کی میراث پائے گا اور نہ ہی وہ اس کے باپ کی میراث پائے گا۔ دیکھیں صحیح بخاری کی اس حدیث کو۔ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, "Child belongs to the owner of the bed, that is mother, and adulterer, that is father, should be stoned to death." یعنی کہ زنا کے سبب جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو ماں کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے، اور پھر وہ بچے کا جو باپ ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اور ماں کی ذمہ داری بچے کی طرف پوری ہونے کے بعد اس ماں کو بھی سنسار کر دیا جائے گا اگر وہ کسی اور آدمی کی منکوحہ ہو۔ Based on the above hadith, Sharia permits illegal child to inherit from the mother and her relatives, but doesn't permit it to inherit anything from the father and his relatives۔ یعنی اس حدیث کی بنیاد پر، اور مزید دوسرے احادیث بھی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، ان کی بنیاد پر اسلامی شریعہ ناجائز بچے کو اپنی ماں کی میراث پانے کا حق دیتی ہے اور اس کی ماں کو بھی اس بچے کی میراث پانے کا حق دیتی ہے، لیکن باپ کو اس کی میراث پانے کا حق نہیں، اور نہ ہی باپ کے مزید رشتہ داروں کو اس بچے کی میراث پانے کا کوئی حق ہے۔ مزید احادیث دیکھیں۔ A companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن سہیب رضی اللہ عنہ narrated from his grandfather that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, "A man who fornicates with a free woman or a slave woman, then the child born from this fornication doesn't inherit, nor is it inherited from." یعنی جو بچہ کسی آدمی اور ایک آزاد عورت کے زنا سے یا کسی آدمی اور کسی غلام عورت کے زنا سے پیدا ہو تو وہ ناجائز بچے کی میراث کا حق نہ باپ رکھے گا اور نہ ہی باپ کی میراث کا حق وہ بچہ رکھے گا۔ یہاں پہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں وارث رہے گی، چونکہ دوسرے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ If the illegal child doesn't leave any son or paternal grandson and so on, then there is no residuary to acquire the residue۔ یعنی ایک تو ناجائز بچے کا باپ اور ددیالی رشتہ دار کوئی وارث نہیں ہوتے، لہٰذا ددیال کی طرف سے کوئی ریسیڈیری نہیں ہوگا، لیکن ایسا ناجائز بچہ اگر اپنے پیچھے کوئی بیٹا یا پوتا وغیرہ نہ چھوڑ جائے تو پھر خاندان میں اس کا کوئی ریسیڈیری نہیں ہوگا تاکہ ریسیڈیو حاصل کرے۔ دس رول آف شریعہ از ان اکارڈنس وتھ حنفی، شافعی اینڈ مالکی فقہ، یعنی اس رول کو اپنایا ہے حنفی، شافعی اور مالکی فقہ نے۔ However, according to the Hanbali fiqh, the residuary can be from mother's male agnatic relative or relatives۔ لیکن حنبلی فقہ میں ریسیڈیری ماں کے ددیالی رشتہ دار یا agnatic relatives ہو سکتے ہیں۔ For example, uterine brother, maternal grandfather اور maternal brother can be among residuaries۔ مثال یعنی کہ ماں شریک بھائی، نانا یا ماموں وغیرہ ریسیڈیریز میں شمار ہو سکتے ہیں۔ Such relatives can inherit as double relations as the Quran specify their share by considering them as distant kindred۔ چونکہ نانا، ماموں وغیرہ کا شمار distant kindred میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ ریسیڈیری بن بھی رہے ہیں تب وہ دو رشتے ہونے کے سبب ڈبل کیپیسٹی میں میراث حاصل کر پائیں گے۔ Furthermore, if the husband blames his wife for adultery through the law of li'an, then the Sharia treats the child as illegitimate۔ ایک بات اور اہم بتائی جا رہی ہے کہ اگر شوہر اپنے بیوی پر زنا کا الزام دھرتا ہے لعان کے قانون کے تحت، تب اس عورت سے ہونے والی اولاد کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے اسلامی شریعہ میں۔ یاد رکھیں، لعان کے قانون کے تحت اگر شوہر کو بیوی کے کردار پر شک ہو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ کہے اس بات کو، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے اس الزام لگانے میں
تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ تو ایسا معاملہ ہونے کے بعد اگر اس کی بیوی کو کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ ناجائز قرار دی جائے گی، اور بیوی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور اگر وہ عورت جھوٹی ہے تو پھر اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ مزید تفصیل دیکھیں، ایک اور حدیث ہے یہاں پر، The inheritance of the illicit child will be given to the mother and her blood relatives who are the heirs of the child. Neither the father nor his blood relatives can be the heirs of the illicit child. دیکھیں یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، گریڈ صحیح ہے۔ یہاں پر the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم assigned the estate of a child of a woman about whom she had invoked a curse to her mother and to her heirs after her. نیچے ترجمہ دیکھیں اس حدیث کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان والی عورت کے بچے کی میراث اس کی ماں کو دلائی ہے، پھر اس کی ماں کے بعد ماں کے وارثوں کو دلائی ہے، یعنی جس عورت پر لعان کا قانون لاگو ہوا ہے اس کے ناجائز بچے کی میراث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دلایا ہے، اور پھر وہ عورت کے بعد عورت کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی شرعی وارثوں میں شمار کیا گیا ہے۔ Differences among jurists on the rules of inheritance for the illicit child، یعنی ناجائز اولاد کے سلسلے میں 4 اماموں کا کیا قول ہے، ان کے اقوال کو یہاں پر سمرائز کیا گیا ہے۔ حنفی فقہ کے تحت only mother and her relatives can inherit، یعنی ماں اور اس کے رشتہ دار ہی وارث ہو سکتے ہیں۔ Residuary can be only son or paternal son and so on، یعنی اگر کوئی ریسیڈیری ہو سکتا تو صرف بیٹا، پوتا وغیرہ ہو سکتا، ددیالی رشتہ دار نہیں ہو سکتے ناجائز اولاد کے۔ مالکی فقہ دیکھیں، only mother and her relatives can inherit، residuary can be only son or paternal son and so on، یعنی حنفی فقہ کو مالکی فقہ فیور کر رہا ہے۔ شافعی فقہ بھی حنفی اور مالکی فقہ کو فیور کر رہا ہے۔ دیکھیں only mother and her relatives can inherit، residuary can be son or paternal son and so on، یعنی residuary کوئی ہو سکتا ہے تو بیٹا، پوتا وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن باپ یا ددیالے رشتہ دار ریسیڈیری نہیں ہو سکتے۔ حنبلی فقہ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے، only mother and her relatives can inherit، یعنی ماں اور ماں کے ریلیٹیوز تو وارث ہوں گے ہی۔ Residuary can be son, paternal son, etc. Also uterine brother, maternal grandfather, etc. یعنی حنبلی فقہ کے تحت ریسیڈیری صرف بیٹا، پوتا وغیرہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ ماں، شریک بھائی اور نانا وغیرہ بھی ریسیڈیری ہو سکتے ہیں۔ ایک ایگزامپل دیکھیں، a woman who was illicit child leaves 2 daughters، یعنی ایک خاتون جس کا انتقال ہوا ہے جو کہ ایک ناجائز اولاد تھی، بذات خود وہ اپنے پیچھے 2 بیٹیوں کو چھوڑ جاتی ہے، مدر اینڈ یوٹرین بردر، اس کی ماں اور اس کا ماں شریک بھائی بھی ہے، تو the distribution of inheritance، اس کی میراث کی تقسیم سمجھائیں۔ سلیوشن 1 دیکھیں، حنفی اور شافعی فقہ کے تحت سلیوشن بتایا گیا ہے۔ 2 daughters together inherit 2/3 and mother inherits 1/6، یعنی کہ وہ خاتون جو کہ ناجائز اولاد رہی ہے اس کی 2 بیٹیوں کو 2/3 حصہ ٹوٹل میراث کا مل جائے گا، اور اس کی ماں کو 1/6 حصہ اس کی میراث کا مل جائے گا۔ Daughters exclude the uterine brother، بیٹیوں کی موجودگی کے سبب ماں شریک بھائی ایکسکلیوڈ ہو جائے گا۔ since there is no residuary the residue that is 1/6 will be redistributed among the sharers in the same ratio till nothing is left، یعنی اس سیناریو میں کوئی ریسیڈیری نہیں ہے تاکہ باقی مال اس کو دیا جائے، لہٰذا باقی مال جو ہے that is 1/6 اس کو پھر سے اسی ریشو میں شیئرز میں تقسیم کیا جائے گا۔ شیئرز یہاں پر 2 daughters اور مدر ہیں۔ مالکی فقہ کے تحت سلیوشن دیکھیں، 2 daughters together inherit 2/3 and mother inherits 1/6، یعنی وہ مرحومہ خاتون جو کہ بذات خود ناجائز اولاد تھی اس کی 2 بیٹیوں کو 2/3 حصہ دے دیا جائے گا اور ماں کو حصہ ایسٹس کا دے دیا جائے گا۔ Daughters exclude the uterine brother، بیٹیوں کی موجودگی کے سبب ماں شریک بھائی ایکسکلیوڈ ہو جائے گا۔ since there is no residuary the remaining assets that is 1/6 will be entered into public treasury، یہاں پر ریسیڈیو کو شیئرز میں تقسیم کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے مالکی فقہ میں، اسی لیے مالکی فقہ کے تحت ریسیڈیری اگر موجود نہ ہو فیملی سیناریو میں تو ریسیڈیو کو پبلک ٹریجری یعنی بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ حنبلی فقہ کا سلیوشن دیکھیں، 2 daughters together inherit 2/3 and mother inherits 1/6، یعنی کہ 2 بیٹیوں کو تو جملہ میراث کا 2/3 حصہ دے دیا جائے گا اور ماں کو 1/6 حصہ دے دیا جائے گا ٹوٹل میراث کا۔ The uterine brother is treated as residuary،
اس فیملی سیناریو میں ہمبلی فک کے تحت یوٹرین بردر ریسیڈیری ہوگا, ہینس ہی ول گیٹ دا ریسیڈیو دیٹ از 1/6 آف ٹوٹل ایسٹس, یعنی ماں شریک بھائی کو ٹوٹل ایسٹ کا ریسیڈیو اماؤنٹ یعنی 1/6 دے دیا جائے گا. سولوشن کو یہاں پر پائی ڈائیگرام میں بھی بتایا گیا ہے. لیفٹ سائڈ دیکھیں حنفی اور شافعی فقہ کے تحت ایک ناجائز اولاد کی میراث کیسے تقسیم ہو رہی ہے بتایا گیا, اور رائٹ سائڈ پر حنبلی فقہ کے تحت اس کی میراث کی تقسیم کو سمجھایا گیا. ڈاٹرز کو 2/3 اماؤنٹ دے دیا گیا ہے ٹوٹل میراث کا, اور 1/6 مدر کو دے دیا گیا ہے, اور ریسیڈیو ہے 16.67. اور حنفی اور شافعی فقہ کے تحت اس ریسیڈیو کو ریڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا شیئرز میں, اور اس ریسیڈیو کو پبلک ٹریجری میں دے دیا جائے گا مالکی فقہ کے تحت. رائٹ پر دیکھیں حنبلی فقہ کے تحت 2/3 اماؤنٹ تو 2 بیٹیوں کو دے دیا جائے گا, 1/6 اماؤنٹ ماں کو دے دیا جائے گا, اور جو ریسیڈیو ہے 16.67% یہ یوٹرین بردر کو دیا جائے گا, چونکہ حنبلی فقہ میں یوٹرین بردر کو ریسیڈیری کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیجنڈ میں دیکھیں بتایا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.